اگر آپ واقعتاً بچنا چاہتے ہیں کہ انگزائٹی جو ہے نا وہ آپ کو نہ ہو اور آپ اس ساری مصیبتوں سے اور عجیب و غریب ٹوٹکے اپنانے سے اور ذہنی یا جسمانی صحت کو خوف میں ڈالنے بغیر دو کام کریں. ہو سکتا ہے یہ آپ کو ویئرڈ لگے، عجیب سا لگے، ایکسٹریم لگے، جیسا کہ ہم سب ایک مل کے یہ جو وبائی مرض کرونا کے ساتھ ایک مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ اس مصیبت سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور ایک کامیاب قوم کے طور پہ ہم نکلیں گے. اس میں آج ہم اس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے، خاص طور پہ اس پہ آج کل بات ہو رہی ہے کہ جو ہماری مینٹل ہیلتھ ہے اوورآل ایک پوری قوم کی، اس کے اوپر کرونا ریلیٹڈ جو بھی ایک طرح سے ہماری زندگی میں جو انٹرپشنز آئی ہیں، جو انٹرفیرنسز ہو رہی ہیں، جس طرح ہمیں اپنی روٹین سے ڈراسٹیکلی ہٹنا پڑا ہے، گھروں میں بند ہو کے رہنے کا ایک آپشن جو ہے نا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا، باہر ہم نہیں نکل سکتے، اور اوورآل جو خوف، کنفیوژن اور ایک غیر متوقع یا انسرٹینٹی کی جو سچویشن ہے اس نے جو ہمیں بالکل انگلف کرنا شروع کر دیا. تو اس کے نتیجے میں ہمیں کون کون سے ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اور اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، بنیادی طور پہ جو اس کے بچاؤ کی کچھ تدابیر ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اس میں کوشش یہ کی ہے ہم نے کہ جو بھی ہم بات کریں اس کی کوئی سائنٹیفک ایویڈنس ہو، جس تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سائنٹیفک توجیہ ضرور موجود ہونی چاہیے. صرف آربیٹریری طور پہ ہم اپنا تھاٹ یا اپنا ایکسپیرینس آپ کے سامنے شیئر کر دیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. اچھا، اس میں سب سے بنیادی طور پہ جو اس کرونا وائرس سے یا کووڈ-19 جو اس کی بیماری کو نام دیا گیا ہے، اس سے جو لڑنے کا سب سے بنیادی ہتھیار جو ہے نا وہ پریونشن ہے، بچاؤ. کیونکہ علاج کی طرف چیزیں چلی گئیں، اگر ایک دفعہ یہ ہو گیا کسی کو تو پھر اس کے بعد چیزیں جو ہے نا وہ فیوریبل نہیں رہتی. اس سے جو بچاؤ ہے نا وہ بہت ہی اہم سٹیپ ہے اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے. کیونکہ جو قومیں اور جو افراد اپنے آپ کو بچا لیں گے اس سے، وہ ان کا جو آؤٹ کم ہوگا ایٹ دی اینڈ آف ڈے وہ بہت بہتر ہوگا ایز کمپیئرڈ جو دوسرے افراد ہوں گے جنہوں نے خیال نہیں رکھا یا اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈالا اور وہ بیمار ہو گئے. ان کے جو پھر آگے چل کے جو صورتحال ہوگی ان کے لیے خطرناک بھی ہو سکتی ہے. اچھا، چونکہ اس میں بچاؤ کی ہم بات کریں تو بچاؤ میں جو سب سے بنیادی اور سب سے پہلا، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے لوگوں کو یہ انکشاف ہوا ہے کہ یہ بچاؤ کا یہ طریقہ، یہ ہزارہ سال سے یہ چلا آ رہا ہے، جسے ہم کرنٹین کہتے ہیں، کرنٹینہ جسے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے. یعنی اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لینا. اگر آپ کو شک نہیں بھی پڑ رہا، بیماری آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی ایسے بندے سے آپ نہیں ملے، اس کے باوجود بھی آپ اپنے آپ کو الگ تھلگ کر رہے ہیں. اگر کوئی بیماری کا حملہ ہو گیا یا آپ کو لگتا ہے کسی ایسے پازیٹیو جس کے ٹیسٹ آئے ہوتے ہیں ان سے آپ ملے ہیں، وہ آئسولیشن ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کو ویسے آپ نے اپنے آپ کو سیلف ایسولیٹ کیا ہوا ہے، گھر کے اندر مقید ہو گئے ہیں، تو یہ نمبر 1 اور انتہائی اہم ہمارے خیال میں سب سے جو ضروری سٹیپ ہے نا وہ یہی ہے کہ خدا را گھروں میں رہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بار بار یہ کمپین چل رہی ہے، لوگوں کو پوری دنیا کی جو حکومتیں ہیں نا اس بات پہ فوکس کر رہی ہیں کہ جی گھروں میں رہیں. ہمیں یہ سب سے اہم سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ جی گھروں میں رہنا بہت ضروری ہے. اس کا لاجک کیا ہے یہ کسی اور ویڈیو میں ہم ایکسپلین کریں گے کہ اس کا یہ صرف ایسے نہیں کہہ دیا گیا، اس کی بہت بڑی اس کے پیچھے ایک سائنس ہے. بنیادی طور پہ موٹی بات یہ ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو دوسروں کو ایک دوسرے سے انفیکٹ کرنے کا جو پروسیس ہے یہ اس میں بہت بڑی دیوار ہے، یہ ایک بیریئر بن جاتا ہے. اور یہ بیریئر جو ہے نا اس کو مینٹین رکھنا بہت ضروری ہے. فار ایگزامپل اگر آپ 3 دن تک گھر میں رہیں مکمل طور پہ، چوتھے دن آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلے ہیں، 15-20 منٹ کے لیے باہر، یہ بیریئر ٹوٹ گیا ہے. اب پھر اس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو ایٹ لیسٹ 24 گھنٹے چاہیے ہوں گے کہ پھر آپ نہ نکلیں. ٹھیک ہے، اور اس دوران یہ بھی اللہ نہ کرے کہ آپ جب باہر نکلے تو آپ کو کوئی کانٹیکٹ ہوا تھا کسی پازیٹیو کیریئر ہے، کانٹیکٹ ہوا تھا تو پھر اور مصیبت کھڑی ہو گئی. یعنی کانٹیکٹ بھی نہیں ہوا جب آپ باہر گئے، پھر بھی آپ کو 24 آور جب اپنے آپ کو پھر اندر رکھیں گے، پھر وہ ایک بیریئر کا سائیکل جو ہے نا وہ مینٹین ہو جائے گا. جب ایک دفعہ یہ مینٹین ہو جاتا ہے پھر یہ آپ کو بہت زیادہ لبرٹی دیتا ہے. تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے، اگر ذہنی صحت کے حوالے سے جو نقصان دہ اس بیماری کے اثرات ہیں اس سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے اہم یہ ہے کہ گھر میں رہیں. کیوں؟ اس کے اب ذہنی اثرات کیا ہوں گے؟ اس کے ذہنی اثرات یہ ہوں گے کہ آپ کو جو بیماری کے ریمائنڈر ہیں، اس تکلیف کے، اس خوف کے، اس کنفیوژن کے جو ریمائنڈر ہیں، بار بار ہاتھ دھونا، چھوٹی سی چیز کو آپ نے ٹچ کر لیا،
اس کے بعد جا کے اس کو سینیٹائز کرنا, اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا, بالکل ایک آبسیشنل زندگی ہے, کسی سرکل میں گزر رہی ہوتی ہے جی, اس کو واش کریں, اس کو واش کریں, ڈور کو واش کریں, کپڑوں کو واش کریں, پیسوں کو استری کریں, لوگ کر رہے ہیں, پیسوں کو دھو رہے ہیں, سامان گروسری کو باہر دھو کے رکھتے ہیں 10-12 گھنٹوں کے لیے. یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ چونکہ ہم کیئر نہیں کر رہے, ہم اپنے آپ کو کنفائن نہیں کر رہے نا, ہم باہر سے جو رابطہ ہے وہ مکمل طور پہ منقطع کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے. جب یہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, جب ہم پیسے فار ایگزامپل پریس کر رہے ہیں, استری کر رہے ہیں, یا کوئی چیز بار بار دھو رہے ہیں, اپنے ہاتھ بار بار دھو رہے ہیں, نہا رہے ہیں, کپڑوں کو جو ہے نا وہ انتہائی گرم استری کے ساتھ پریس کرنے کی کوشش, گرم پانی میں وہ کر رہے ہیں ڈیٹول کے ساتھ, یہ کیا کرتے ہیں ذہنی طور پہ, یہ ذہنی طور پہ ہمیں ہماری کمزوری ایز اے ہیومن بینگ, ہماری ولنریبلٹی, ہماری پروننس اور موت کا ایک جو خوف ہے, کنفیوژن, انسرٹینٹی, آگے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, ان سب چیزوں کو بار بار یوں سمجھیں کہ اگنائٹ کرتی رہتی ہے. جب بھی ہم ہاتھ دھوئیں گے تو پوری یہ جو تھاٹ ہے کہ جی پتہ نہیں کیا ہوگا, کیا ہونے والا ہے, انسان کے کس طرح کا وجود ہے, کیا بن جائے گا ہمارے ساتھ, ایک پوری خوفناک جو ہے نا وہ ریمائنڈر, جب یہ ہم کام کریں گے یہ ریمائنڈر سامنے آئے گا. اس ریمائنڈر سے بچنے کے لیے آپ اپنے آپ کو مکمل طور پہ گھر میں رکھیں, بالکل باہر نہ نکلیں, نہ کسی سے ملیں, نہ کسی کو آنے دیں, نہ جانے دیں. ظاہر سی بات ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں اس کا کوئی طریقہ ڈھونڈا جا سکتا ہے, لیکن یہ کہ بیسک اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو بار بار یہ ہاتھ دھونے سے, جب آپ ایک ہی بندے ایک ہی جگہ پہ رہ رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے باہر کا کانٹیکٹ نہیں ہے, باہر سے کوئی چیز آ ہی نہیں رہی, آپ کی وہ کنٹامینیشن کی صورتحال نہیں ہوگی, آپ بچ سکتے ہیں, وہ فریکوینسی نہیں ہوگی. ہاتھ ضرور دھوئیں, لیکن اسی طرح اس طرح آبسیشنل ہو کے کہ نہیں آپ کو دھونے کی ضرورت. سوشل ڈسٹینسنگ انیشیلی 24 آور کے لیے بہت ہی ضروری ہوتی ہے, آپ نے رکھنی ہے, لیکن اگر آپ ونس ایک ہی گھر میں اگر آپ رہنا آپ نے شروع کر دیا ہے تو پھر اس میں کچھ حد تک پھر بھی ریلیکسیشن ہو سکتی ہے, خاص طور پہ اگر آپ 1-2 ہفتے کے تک ٹھیک رہتے ہیں, فائن رہتے ہیں, کوئی ایشو نہیں آتا. 10 دن گزر گئے, 12 دن گزر گئے, یا اگر بہت ہی سیف اگر آپ پلے کرنا چاہتے ہیں 2 ویکس تک اگر آپ نے کنفائن کر کے رکھا ہو, اس کے بعد سوشل ڈسٹینسنگ کی بھی آپ کو اتنی ضرورت نہیں رہتی, تو آپ وہ بھی جو ہے نا اس کو بھی تھوڑی سی ریلیکسیشن سے لے سکتے ہیں. تو یہ جو اپنے آپ کو آپ گھر میں رکھتے جائیں گے, آپ دیکھیں گے آپ کے جتنے یہ فیئرفل اسٹیمولس ہوتے ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے, تو آپ کی انگزائٹی کا لیول بھی ڈراپ ہونا شروع ہو جائے گا. پہلی بات. دوسری بات کیا ہوتی ہے, دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ گھر میں, obviously ہماری ایک روٹین ہے, ہماری جنریشن کے لیے چونکہ یہ فرسٹ پینڈیمک ایپیڈیمک اس طرح کی بنی ہے, تو ان کے لیے اسی طرح پوری روٹین کو 180 کے اینگل پہ شفٹ کر دینا, بالکل کنفائن ہو جانا گھر میں, ایک مشکل فیز ہوتی ہے, خاص طور پہ اس زمانے میں جب بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے, بہت زیادہ موبلائزیشن بہت آسان ہو گئی ہے, گاڑیوں کا زمانہ ہے, 3G 4G کا زمانہ ہے, تو اس میں کنفائن کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو لازمی طور پہ جب بھی آپ گھر میں کنفائن ہو تو کوئی بھی الٹرنیٹیو ایکٹیویٹی میں آپ نے اپنے آپ کو انگیج رکھنا ہے, وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے جو بھی آپ کی انٹرسٹ. فار ایگزامپل بہت سے لوگوں نے کوکنگ شروع کر دی ہے, اپنے اندر جو ہڈن ان کا ٹیلنٹ تھا کوکنگ کا, میل اور فیمیل, وہ ایکسپلور کیا ہے. بہت سے لوگوں نے اگر ان کے پاس سفیشینٹ سپیس اویلیبل ہے تو گارڈننگ شروع کر دی ہے, اور بھی دیر آر لانگ لسٹ آف ایکٹیویٹیز یو کین انگیج ان, تو وہ اس میں کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے. ایون کچھ لوگوں نے یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ جی اگر فار ایگزامپل وہ انجینئر بننا چاہتے تھے اور وہ ڈاکٹر بن گئے, تو اب گھر کی ایسی چیزوں کی طرف ان کا دھیان چلا گیا کہ وہ انجینئرنگ کا جو اپنا شوق ہے وہ اسی طرح کرنا چاہ رہے ہیں. اسی طرح جو ویٹ کے ایشوز ہیں, کچھ لوگوں نے ویٹ جو گین کیا ہوا تھا اس کو ورک آؤٹ کے ذریعے اپنے آپ کو سلم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کی جو بکس پینڈنگ میں جا رہی تھی, پڑھ نہیں پا رہے تھے, وہ کر رہے ہیں. کچھ اسی طرح بچوں کی جو ایکیڈیمک چیزیں آ رہی ہیں وہ کوشش کریں کہ جو آپ کی آؤٹ سائڈ دی ہاؤس جو بھی آپ کی لائف تھی اس کو سم ہاؤ چھوٹے اسکیل میں گھر میں لانے کی کوشش کریں. آن لائن آپ کو پتہ ہے آج کل ایکسیس ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, آپ اس طرح اس کو پازیٹیولی یوز کر سکتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو اپنے, ایک تو یہ لائف کا آپ کو ہونے کا احساس دے گا, دوسرا آپ کا ڈائیورٹ کرے گا آپ کا ذہن, جو ہم ہر وقت 24/7 جو ہمارا ذہن ایک ہی جگہ پہ کرونا پہ ہی رہتا ہے, اس سے آپ کا ذہن جو ہے نا وہ ڈائیورٹ ہو جائے گا, وچ از ویری سگنیفیکنٹ پوائنٹ فار اینی سائیکیٹرک پرابلم, کہ اس سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس چیز کی طرف جو ہے نا تھوڑی سی آپ کو ڈائیورشن, اپنے آپ کو ڈائیورٹ کر دیں اس چیز سے. ایک تو یہ. اچھا, تیسرے نمبر پہ سب سے اہم, ہر نیوز کرونا سے ریلیٹڈ, آپ کو پتہ ہے ہر گھر میں ٹی وی چل رہے ہوتے ہیں, بار بار سکرینز جو ہے نا وہ فلیش ہو رہی ہیں, واٹس ایپ پہ میسج آ رہے ہیں, یوٹیوب پہ ویڈیوز آ رہی ہیں, ہر طرح کا نان سینس جو ہے نا وہ پھیلایا جا رہا ہے.
تو ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ کرونا سے ریلیٹڈ ہر طرح کی نیوز آپ کے لیے دیکھنا نہ ہی ضروری ہے نہ ہی وہ فائدہ مند ہے. ہر طرح کی نیوز آپ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ صرف ایک اسپیسیفک ٹائم رکھ دیں کہ جی اس وقت پہ میں نے اپ ڈیٹ لینا ہے، اور وہ کوشش کریں کہ پوری فیملی کے لیے وہ اسپیسیفک ٹائم ہو، لائک کوئی نیوز بریک ہو، آدھا گھنٹہ ٹی کے ٹائم آپ مل کے بیٹھ کے اگر دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی اس طرح کا اسپیسیفک ٹائم جو ہے نا آپ رکھنا. باقی فیملی والوں سے بھی ایک کنسنسس ڈیولپ کریں. یہ نہ ہو کہ جی آپ آدھا گھنٹہ دیکھ رہے ہیں، آدھا گھنٹہ تو ملا کے 10 بندے دیکھتے ہیں تو پورا دن ٹی وی چلتا ہے. یہ اس سے بچیں. یہ ہر قسم کی کرونا ریلیٹڈ نیوز جو ہے نا آپ نے نہیں دیکھتی. اور WHO نے جو مینٹل ہیلتھ پروموشن کے لیے اس کرائسس میں جو ریکمنڈیشن تھی، اٹ از ون آف دوز ریکمنڈیشنز کہ جی آپ بار بار یہ نہ دیکھیں. اچھا، اپنے آپ کو اسپیسیفک ٹائم پہ اپڈیٹ کرنا ہے. دوسرا، جس سورس آپ کا سورس کیا ہے جس سے آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی ڈیلیجنٹلی آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. دیر آر لاٹ آف کریپ مٹیریل ٹی وی ایز ویل ایز آن سوشل میڈیا. تو آپ نے دیکھنا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی اتھینٹسٹی کتنی ہے. لازمی طور پہ آپ پوچھیں، کیونکہ یہ اس طرح کا اب زمانہ چل پڑا ہے کہ جس کو ہارٹ کا نہیں پتہ رائٹ ہوتا ہے لیفٹ ہوتا ہے، وہ بھی اب کرونا النس پہ لیکچر دینا انہوں نے بھی شروع کر دیا. عجیب و غریب چیزیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی، عجیب و غریب ٹوٹکے آپ کو نظر آئیں گے. تو وہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف انسرٹینٹی، کنفیوژن میں اضافہ ہوگا، خوف میں اضافہ ہوگا، اور ریزلٹنٹلی آپ کی جو انگزائٹی ہے نا وہ زیادہ پیک کرتی جائے گی. ایک تو یہ آپ نے دیکھنا ہے اس چیز کو. سب سے اہم 2 چیزیں آپ نے کرنی ہیں اگر آپ واقعتاً بچنا چاہتے ہیں کہ انگزائٹی جو ہے نا وہ آپ کو نہ ہو، اور آپ اس ساری مصیبتوں سے اور عجیب و غریب ٹوٹکے اپنانے سے اور ذہنی یا جسمانی صحت کو خوف میں ڈالنے بغیر 2 کام کریں. ہو سکتا ہے یہ آپ کو ویئرڈ لگے، عجیب سا لگے، ایکسٹریم لگے، لیکن یقین کریں یہ آپ کی صحت کے لیے. صرف 1 دن کے لیے کر کے دیکھیں، 2 دن کر کے دیکھیں، اس کو ایک صرف ٹرائل دیں. گیو اٹ اے ٹرائی. لازمی طور پہ اس کو ٹرائی کریں. موبائلز اپنے لاک کر دیں، کسی کپبورڈ میں ڈال کے لاک لگا دیں، اور واٹس ایپ ڈیلیٹ کر دیں. یہ 2 چیزیں جو ہے نا آپ کو اس حد تک آسانی اور آسودگی، ذہنی آسودگی دیں گی کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے ان چیزوں کا. صرف آپ کر کے دیکھیں. یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو جو موبائل ہے ہمارا، یہ جو ڈیوائس ہے چھوٹی سی، اٹ از ون آف دی ڈرٹیسٹ تھنگس ون کین کیری. یہ بات ذہن میں رکھیں. ہمارے پاس جتنی بھی ہماری یہ گیجٹ کی ہم بات کریں، جو پرسنل ہماری بلانگنگز ہیں، اس میں سب سے جو ڈرٹیسٹ چیز ہے نا وہ یہ موبائل ہے. اور جب ہم اس کو باہر لے کے جاتے ہیں تو یہ پورا ایک پلیتھرا بن جاتا ہے فلتھ کا. اس کے اوپر یہ ہم آبویسلی یہ وائرس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اس میں ہر وہ چیز ہے جس پہ وائرس اٹیک کرتا ہے اور چمٹ جاتا ہے بڑی دیر کے لیے. میٹل، گلاس، پلاسٹک، لیدر، اور چھوٹی چھوٹی کریپس بنی ہوئی ہیں اس کے اندر، کیمرے کے ڈینٹ بنے ہوئے ہیں، بہت سی چیزیں بنی ہوئی ہیں. ایک یہ. دوسرا سب سے اہم، ہم یہ 100% ڈیسائیڈ کر کے نکلیں کہ باہر کسی چیز کو ٹچ نہیں کرنا، سڈنلی آپ کے موبائل پہ رنگ ہوتی ہے، آپ اپنے آپ کو ریزسٹ نہیں کر پاتے. آپ یو ہیو ٹو لسن دیٹ کال جو کہ آ رہی ہوتی ہے. آپ لازمی طور پر، کیونکہ ہماری یہ ایک اتنی ہیبچول چیز بن چکی ہے کہ ہم انسٹنکٹلی موبائل نکالتے ہیں، فوراً سنتے ہیں اور کان کے بالکل پاس رکھتے ہیں. جہاں پہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ کہہ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ یو شوڈ کیپ 6 feet ڈسٹینس فرام پاسبل کیریئر. تو اگر موبائل ہی آپ کا وہ کیریئر ہے تو کتنا پاس رکھ رہے ہیں؟ ہارڈلی 2 inches away from our face, mouth, nose، جو کہ انلیٹ ہیں بیسیکلی. ایک تو یہ. دوسرا، وہی کانٹیکٹ ہمارے ہاتھوں کے ساتھ ہوتا ہے. پھر ہم اسی مصیبت کو لے کے، یہ سارے جو اس پہ وائرس ہوتے ہیں، گھر لے کے آتے ہیں. گھر میں آپ کو پتہ ہے یہ بچے بھی اٹھاتے ہیں، سارے لوگ اس کو اٹھاتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے جس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک اس پہ توجہ نہیں جا رہی، کوئی اس پہ کیمپین نہیں آ رہی. کچھ دن پہلے ہی ایک رپورٹ پبلش ہوئی تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ جی یہ موبائل اور جو ہمارے ٹیبلٹ اور جو ہمارے لیپ ٹاپ اور پی سی کے جو کی بورڈز ہیں، یہ ہب ہیں، یہ گڑھ ہیں وائرسز کے، بیکٹیریاز کے. تو خدا را
یہ ایک تو یہ سوشل میڈیا اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ موبائل کو لاک کر دیں، یعنی آپ کے ایکسیس میں ہی نہیں ہوگا، تو آپ سوشل میڈیا میں جو یلغار ہو رہی ہے وہ آپ دیکھ نہیں پائیں گے، بچ جائیں گے اپنے آپ، اپنی جو آپ کی بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے۔ دوسرا، اس کا میں نے آپ کو لنک بتا دیا، یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ اور بہت ہی خطرناک لنک ہے، یہ جو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا، اتنا اس حد تک ہمارے یہ اس کی الائنمنٹ ہو گئی ہے، ہمارے جو اتنا نارملائزڈ کر لیا موبائل کے یوز کو، الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کے یا دوسرے اس کے جو ایشوز تھے وہ تو تھے ہی صحیح، لیکن اب اس نے وائرس کو گھر لانے کے لیے یقین کریں کہ یہ ایک آپ کی بہت بڑی جو ہے نا ایک اس کو آپ نے وہیکل اور ایک لگیج کے طور پہ آپ لے کے آتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں وائرس موبائل کے ساتھ اندر آتے ہیں۔ ایک تو دوسرا، واٹس ایپ ڈیلیٹ کرنے کا میں نے آپ کو کیوں کہا، آپ کوئی واٹس ایپ سے ہماری یہ نہیں ہے کہ کوئی دشمنی ہے، اس کا بنیادی طور پہ استعارتاً میں بات کر رہا ہوں کہ اس کی بنیادی طور پہ کوئی بھی ایسے سوشل میڈیا کے جو آؤٹ لیٹ ہیں جو بار بار آپ کو جس میں امیجز آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں، خاص طور پہ ایسے میڈیم جس میں امیجز آتے ہیں، اور میرے خیال میں وہ سارے ہی میڈیم ہیں جس میں امیجز آتے ہیں، ویژولز آتے ہیں، یقین کریں اس میں 90% جو ہے نا وہ کریپ مٹیریل ہے، دیٹ از انویریفائڈ، ان اتھینٹک، کوئی اس کی ویراسٹی نہیں ہے، تو وہ صرف اور صرف ہمیں جو ہے نا ہر کوئی اپنا منجن بیچنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ ساری چیزیں ہم گھر میں لے کے آتے ہیں، تو اس سے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، ہیلپ تو کوئی بھی نہیں ملتی، اس سے مزید اپنی پریشانی بڑھتی ہے۔ تو جو آپ نے سورس رکھا ہے انفارمیشن کا، آپ پوچھ سکتے ہیں نا پھر انفارمیشن کا سورس، انفارمیشن آپ کو اس وقت تک اتنی زیادہ مل چکی ہے کہ اگر اس میں سے جو صحیح انفارمیشن ہے اس پہ بھی عمل کرنا شروع کر دیں تو وہ آپ کے لیے بہت ہے۔ اس میں چند ہی ہے نا، ایک تو یہ گھر میں رہنا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہاتھ دھونے ہیں، جب بھی آپ کا کوئی کنٹیکٹ ہو پوٹینشلی کسی ایسی چیز سے جو کہ باہر کی چیز ہے، اس کے بعد آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، اس کے بعد آپ سنیز کفنگ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کی بجائے اپنے ایلبو کا یوز کرنا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے۔ سوشل ڈسٹینسنگ کیا ہوتی ہے کہ جی اس میں بنیادی طور پہ آپ نے 6 فیٹ سے زیادہ، چاہے گھر میں بھی کیوں نہیں ہے، باہر تو کرنا ہی کرنا ہے، 6 فیٹ سے زیادہ آپ نے فاصلہ رکھنا ہے، اور اس میں کسی بندے کے ساتھ بھی خاص طور پہ اگر کسی رسکی سچویشن میں ہے تو 5 منٹ سے زیادہ جو ہے نا آپ کا کانٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے، سوشل ڈسٹینسنگ ہونی چاہیے 6 فیٹ کی، یہ آپ نے کرنی ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں، یہی کرنی ہے، کیونکہ اس کے بعد اگر خدا نخواستہ پازیٹیو ہو جاتی ہیں یا کوئی علامات آتی ہیں تو پھر تو ویسے بھی آپ کے ہاتھ سے چیزیں نکل گئی نا، پھر تو وہ جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں وہ آپ کو جو ہے نا وہ ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے آئیں گی، آپ کو ایسولیٹ کر دیا جائے گا، آپ کی فیملی کو اسکریننگ کی جائے گی، وہ تو الگ بات ہے نا۔ وہ اس میں تو آپ کو میڈیا سے اس سے کوئی ہیلپ نہیں ملنے والی، وہ تو سمپل انہوں نے 1166 کا نمبر انہوں نے فلوٹ کیا ہو، اس پہ آپ کال کریں گے، اللہ نہ کرے اس طرح سچویشن ہو تو وہ آپ کی ساری جو آپ کی ٹاسک ہے وہ تو آپ ان پہ جو ہے نا انٹرسٹ کر دیں گے، لیکن اس سے پہلے جب آپ گھر میں ہیں، جب آپ اپنے آپ کو سیلف ایسولیٹ یا کرنٹائنڈ کیا ہو رہا ہے، تب تو جو ہے نا ان چیزوں سے بچیں۔ یہ چند گزارشات ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی صحت، ذہنی صحت اس ساری مصیبت میں مینٹین رکھیں، تو ہمارے خیال میں یہ ساری جو اس پہ آپ کے سامنے گزارشات رکھی ہیں، اس پہ ضرور ذرا سوچئے، اور اس میں ساری نہیں تو کچھ پہ عمل کر کے دیکھیے، کچھ پہ پارشلی عمل کر کے دیکھیے، خود آپ فیصلہ کر لیں گے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ بہت شکریہ۔